محترم اردو داں حضرات، السلام علیکم۔ واٹس ایپ میں کئی میسیجز آ رہے ہیں، حکومت اردو کے لیے بے انصافی کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ جہاں تک ہمارا علم ہے، حکومت بے انصافی اور پارشلٹی نہیں کر رہی۔ ہاں، چند افسران ایسا کر سکتے ہیں، ان پر نگرانی رکھنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اردو کی ترقی کے لیے سب سے پہلے والدین، اردو دان والدین جو ہے اپنے بچوں کو سرکاری اردو مدارس میں داخل کرنا ضروری ہے، جہاں تک ہو سکے۔ ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اساتذہ بخوبی اپنی ڈیوٹی انجام دینا ضروری ہے۔ اکثر اساتذہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد معاشرے کا ماحول صحیح ہونا، وہ بھی صحیح نظر نہیں آ رہا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بچوں کو صحیح نصابی کتابوں کا وقت پر مہیا ہونا، وہ بھی وقت پر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب پانچویں بات یہ ہے نظامت کا صحیح ہونا ضروری ہے، وہ 100 میں 70% نظر نہیں آ رہا۔ ایسی حالت میں اردو پڑھنے سے نقصان ہے کہنا یا پھر اردو مدارس صحیح نہیں کہنا، یہ بالکل صحیح نہیں لگ رہا۔ وجہ یہ ہے اکثر امیر اردو داں اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکولوں میں بھیج رہے ہیں۔ اب گاؤں اور قریے کے لوگ اپنے بچوں کو کنڑا اسکولوں کو بھیج رہے ہیں۔ بہار، یو پی اور کرناٹکا کے چند حضرات اپنے بچوں کو سرکاری اردو اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، جس کی وجہ سے غریب بچوں کا رکھوالا بہت دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے تو بھی وہ واٹس ایپ میں نظر آ رہا ہے، یا پھر کسی مسجد میں نظر آ رہا ہے، یا پھر کسی فنکشن میں نظر آ رہا ہے، یا پھر کسی مشاعرے میں نظر آ رہا ہے، یا پھر اردو اکیڈمی میں نظر آ رہا ہے۔ اردو مدارس کی بیداری کے لیے سرکار 2001 سے ایک ایسی مہم چلائی ہے جہاں پر 10 بچے اردو کے ہوں، وہاں اردو اسکول منظور کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ بات افسران تمہارے گھر تک آ کر بتا نہیں سکتے۔ اب عوام افسران تک جا نہیں سک رہی ہے۔ یہ کمیونیکیشن گیپ ہے۔ اس گیپ کو دور کرنے کے لیے کوئی تنظیم کا ہونا ضروری ہے۔ تنظیمیں تو کئی ہیں، لیکن جو تنظیمیں ہیں وہ مورارجی دیسائی، مولانا ابو کلام آزاد اسکولوں میں توجہ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ مولانا ابو کلام آزاد اسکول جو ہیں اردو میڈیم اسکولوں کو ختم کرنے کے لیے عمل میں لایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ ان اسکولوں میں ایک سبجیکٹ میں اردو رکھا جائے گا، جس کی وجہ سے اردو پر توجہ ایک سبجیکٹ کے تحت دی جاتی ہے، جبکہ اردو میڈیم اسکول میں ہر سبجیکٹ میں اردو پڑھنا ضروری ہوتا ہے، جہاں بچہ 7 سمندر کا تیراک بنتا ہے۔ اس کے لیے والدین کو اردو اسکولوں میں داخلہ کرانا ان کی ذمہ داری ہے، بچے باقاعدہ اسکول کو جانا اور شوق و ذوق سے پڑھنا یہ ان کی ذمہ داری ہے، اساتذہ دل سے پڑھانا، بچے کے درد کو سمجھ کر پڑھانا، بچے کو اپنا سمجھ کر پڑھانا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب معاشرہ ان کی صحیح نگرانی کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کو تمام وسائل مہیا کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ خرچہ ڈالنا الگ ہے، خرچہ کرنا الگ ہے، پڑھانا الگ ہے، پڑھاوے کا دکھانا کرنا الگ ہے۔ تو یہاں ہندی میں لکھ کر، ہندی میں اردو کے اشعار لکھ کر اردو شاعر کہلانا الگ بات ہے۔ تو ان تمام باتوں کی گفتگو کرنے کے لیے ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے میسیج دیا تھا، لیکن آج تک کوئی نہیں آئے، کوئی فون نہیں کرے، کوئی گفتگو نہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان لوگوں کو یا تو اردو سے دلچسپی نہیں ہے یا تو ہم سے دلچسپی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم سے دلچسپی نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے، لیکن اردو سے دلچسپی اگر تمہاری نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ اردو کا بولنا جتنا اہمیت رکھتا ہے اس سے زیادہ اردو کا پڑھنا اہمیت رکھتا ہے، جتنا پڑھنا اہمیت رکھتا ہے اس سے زیادہ لکھنا اہمیت رکھتا ہے، اور اردو پڑھنے والا طلبہ IAS آفیسر بنتا ہے۔ اس کے لیے 1982 میں ایک اردو اسکول میں ایک کنڑا ٹیچر، ایک اردو ٹیچر کا مقرر ہوا ہے، اور 2001 میں جہاں ضرورت ہے وہاں اردو اسکول منظور کیے گئے ہیں، جہاں والدین آگے بڑھ کر مانگ نہیں کیے وہاں نہیں ہوئے۔ تو اسی طرح 2015 میں جہاں کہیں بھی اردو پری پرائمری اسکول کی ضرورت ہے وہاں پری پرائمری ہائی اسکول بھی سینکشن کر سکتے ہیں۔ اس کا آرڈر حکومت ہند اور کرناٹک سے ہوا ہے۔ مزید معلومات کے لیے 9731269463 پر مجھے فون کر کے تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔